حبیب اللہ خان صاحب یہ فیکٹریوں کے جو اسکول ہیں سکندرآباد میں، تو وہاں پہ ہر مہینے ایک بکس رکھتے ہیں اساتذہ کرام، طلباء اور اساتذہ خود اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ غریب جو طلباء ہیں ان کی کوئی مدد ہو سکے۔ تو یہ اربوں خربوں کی یہاں پہ فیکٹریاں ہیں، کھاد فیکٹری ہے، سیمنٹ فیکٹری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پریکٹس ٹھیک ہے یا فیکٹریوں کو اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو امپیریلزم ہے، جس کو ہم سرمایہ داری آسان الفاظ میں سرمایہ داری کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے بالادست طبقات جو ہیں وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتے، ان کے لیے قانون اور آئین ردی کی ٹوکری ہے، کوئی احترام نہیں ہے بالادست طبقات میں۔ اسی کا یہ تسلسل ہے جو یہ انڈسٹری پرائیویٹ ہوئی، پہلے سرکاری سیکٹر میں تھی، پرائیویٹ میں، یہ جو پرائیویٹ مالکان ہیں یہ آئین اور قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ جو باتیں قانون اور آئین میں لکھی ہوئی ہیں کہ ان انڈسٹریز نے جو فیسلٹیز ہم سے لی، جو سہولتیں ہم سے بذریعہ قانون بذریعہ آئین لی، ہم سے زمینیں لیں، ہم سے جو ہے نا ہمارے رقبے لیے، اسی بنیاد اسی شرط پہ کہ اس علاقہ کو پورے ہماری جو ہے یونین کونسل اربن اور یونین کونسل آپ کیا کہتے ہیں اربن اور رورل، بلکہ میں اس کو ڈھیر عمید علی شاہ اور یونین کونسل ماڑی انڈس کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہم بنیادی طبی سہولتیں دینے کے پابند ہیں، قانون ان ریٹن یہ پابند ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ طبی سہولتیں فراہم کریں گے نیشنل لیول کی، اور اپنے ڈور سٹیپ پر کریں گے، یہ ریٹن موجود ہے، جس کو شک کو میرے پاس سے دیکھ لیں۔ اور تعلیم دوسرے نمبر پہ آتی ہے ایجوکیشن، یہ پابند ہے کہ نیشنل لیول کی ایجوکیشن فری آف کاسٹ ان شہریوں کو دیں گے۔ یہ تو فیسیں لے رہے ہیں۔ اب بدقسمتی کیا کہ نہیں ہو سکتے کہ وہ بچوں کو اور آپ کو جو ہے نا چندے سکھانے پہ آ جاؤ، بکسے رکھ پہ ان کے جب ان کی ایجوکیشن یہی ہے بدقسمتی، وہ تو نیکی سمجھ کے اب غریب طلباء کے لیے غریب طلباء کے بچوں اور ان اساتذہ کو، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سٹرگل کرنی چاہیے، اور ان صنعت کاروں کو اس آئین اور قانون کی جو بنیادی ضرورات پہ جنہوں نے معاہدے کر رکھے ہیں ان پہ عمل درآمد کے لیے بلکہ لوگوں کو آرگنائز کرنا چاہیے۔ یہ خود ان کے جو ہے نا ٹٹ پوچھی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھیں نا، ہر بندہ احتجاج تو نہیں کر سکتا نا، جہاں ملازم، اس کے لیے تو عوامی نمائندوں کو کام کرنا چاہیے۔ عوامی نمائندے جو ہیں، یہ انڈسٹری جو ہے، یہ جو انڈسٹریل ہیں، یہ بنیادی طور پہ پیچھے تو کوئی نہ تنظیم بنا سکتا ہے نہ تنظیم کو چلا سکتا ہے، سوائے ٹاؤٹ مافیا کے آپ تھانے چلے جائیں، آپ کچہری چلے جائیں، آپ انڈسٹری میں چلے جائیں، ٹاؤٹ کے علاوہ آپ کو کوئی بندہ ملے گا نہیں۔ ٹیچر کا تو وہاں پہ کیونکہ وہ کوئی یونین تو ہوتی نہیں ہے ان کی نا سر، وہ ان کی یونین بنی ہوئی ہے، ہاؤسنگ کالونی امپلائیز یونین بنی ہوئی ہے، میپل لیف کے اندر سی بی اے یونین موجود ہے، یہ جو آپ کی فرٹیلائزر فیکٹری ہے اس کے اندر سی بی اے یونین، ان کا کردار کیا رہا ہے؟ اب ان کا کردار آپ دیکھیں، انہی کا کردار بنتا ہے۔ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو آرگنائز کرنا تھا، ان کو اپنی مراد کے لیے راغب کرنا تھا، سمجھانا تھا۔ ہمیں تو کہتا ہے یہ داؤد خیر والے بدماش ہیں، ہمیں تو دیکھا جاتا ہے، دیکھو بدقسمت ہے، میری 72 ایئر ایج ہے، اور ہمیں بھی جو ہے نا یہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو مقدموں میں پھنساؤ، الجھاؤ، مارو۔ یہ چونکہ بولتے جو دو چند ہیں، یہ سارے شرپسند ہیں، یہ جو ہم بولنے والے ہیں یہ تو شرپسند جانے جاتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں ان بچوں کا بنیادی حق ہے، اچھی تعلیم، اچھا روزگار، یہ بنیادی حق ہے، لیکن حق کو پہچاننے کے لیے یہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، چاہے وہ ہاؤسنگ کالونی میں رہتا ہے، جو پکی شاہ مردان پہ رہتا ہے، لوبھری میں رہتا ہے، خٹک آباد میں رہتا ہے، ماڑی انڈس میں رہتا ہے، ڈھیر عمید علی شاہ میں رہتا ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے پڑھے لکھے طبقے کا کہ لوگوں کو وہ آرگنائز کریں۔ یہ انڈسٹری جو ہم پہ لگائی گئی، ہم پہ مسلط کی گئی، دیکھیں یہ جو آپ کا منرل ہمارا یوز ہو رہا ہے، جو منرل یہ والدہ طبقات کا ہے کہ آپ کی والدہ جہیز میں لے کر آئی تھی، یہ درست ہے کہ ہماری والدہ جہیز میں لے کر آئی تھی، یہ ہماری منرل۔ واجب العرض کسی بھی شہر کی بنیاد ہوتی ہے، واجب العرض
اور یہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ واجب العرض کو کسی کو اختیار نہیں چھیڑنے کا. اس بنیاد کو اگر آپ چھیڑیں گے تو بلڈنگ گر جائے گی. یہ بنیاد ہے واجب العرض. واجب العرض داؤد خیل جو ہے سال 1871 کا پہلا جو ہمارا ایگریمنٹ ہے فرنگی کے ساتھ, اس میں یہ طے ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے, یہ منرل ہماری ملکیت ہیں, یہ سرکار کی نہیں ہے. پاکستان نہیں تھا, پاکستان کل بنا ہے, کل پاکستانی ہم ہوئے, کل پہلے ہم ہندوستانی تھے, کل سے 47 سے ہم پاکستانی بنے, اور یہ پاکستان سے پہلے ہم ان کے مالک تھے, یہ ہمارے نام ہیں. اب ہمیں ظلم کیا ہو رہا ہے ہم پہ کہ ہماری منرل کو مال مفت کے لیے لوٹا جا رہا ہے, اور ہمیں پیناڈال کی گولی نہیں دی جاتی, ہمیں اچھا سکول نہیں دیا جاتا, ہمیں اچھی اسپتال نہیں دی جاتی. یہ ہمارا بنیادی, ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم ان سے سونا نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا سونا استعمال کر رہے ہیں, ہماری جپسم استعمال کر رہے ہیں, ہماری لائم سٹون یہ یوز کر رہے ہیں, ہماری کلے یوز کر رہے ہیں. یہ تمام منرل, تمام زمین جو ہماری یوز کر رہے ہیں, یہ پاکستان سے پہلے ہم اس کے مالک تھے, ہیں, اب بھی مالک ہیں. میں نے ایک دفعہ ڈی سی صاحب کو کہا تھا کہ ڈی سی صاحب یہ جو آپ کا ریکارڈ ہے مال کا, اس میں ملکیت کا خانہ میں لکھ دیں کہ یہ سرکار کی ملکیت ہو گئے تو ہم یہ مطالبہ کرنے کی بات آ جائیں گے. ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا کہ ہم آپ سے ایجوکیشن مانگیں, ہم آپ سے ہیلتھ مانگیں. یہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سہولتیں جو اپنے بچوں کے لیے آپ سے مانگتے ہیں, یہ ہمارا بنیادی حق ہے اس علاقے کا. آپ ہماری منرل یوز کرتے ہیں, وہ ہماری اس میں لکھا ہے کہ ہمیں آپ معاوضہ دیں گے, اس کا معاوضہ دینا آپ کا قانون ہی. لیکن چونکہ بالادست طبقات ہیں وہ قانون اور آئین کو مانتے بھی نہیں. اب تو پنجاب حکومت نے بڑی سختی کر دی ہے قبضہ مافیا کے خلاف, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کوئی باؤنڈری متعین ہو گئی ہیں فیکٹری, یا اگر لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ لوگوں کو دلوائے گی؟ یا عالی جان, میں 10 سال سے ہائی کورٹ سے لے کر ڈسٹرکٹ کورٹ تک, اور اب بھی میں عدالت میں کھڑا ہوں ڈسٹرکٹ کورٹ میں, میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, یہ میں 10 سال سے ڈرتا کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے, اور یہ لکھ کر دیتے رہے. ڈی پی او میاں والی کو لکھ کر دیا کہ یہ شاملات ہے, ہائی کورٹ میں انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ شاملات ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ میں انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ یہ شاملات ہے. یہ آدمی بلیک میلر ہے, یہ بھتہ خور. یہ نہیں مجھے, میری عمر, میں نے جج کو کہا کہ یہ شرم کی بات ہے, میری عمر کو دیکھیں, یہ مجھے بھتہ خور, یہ تو سب لوگوں کو بدماش بناتے ہیں. میں نے کہا علی جان, میں تو ان سے کچھ نہیں مانگ رہا, میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ اگر واقعی یہ میری ملکیت نے شاملات ہے تو مجھے سزا کر. اگر وہ ڈکیت واقعی انہوں نے ڈکیتی کیا تو بغیر گارڈر کر دیں. میں عدالت سے کچھ نہیں مانگتا, میرے رقبے کو جانے دیں. میری اگر یہ جھوٹ جو انہوں نے لکھا ہے, اس جھوٹ کی بنیاد کیا ہے؟ میں مانگتا کیا ہوں کہ میرا قانونی حق ہے میرے بچوں کا تعلیم کا, میرے قانونی حق ہے میرے بچوں کا ہیلتھ کا. میرے بچے کہوں, میرے اس ماڑی کے بچے میرے بچے ہیں, پکی کے بچے میرے بچے ہیں, گل خیر آباد کے بچے میرے بچے ہیں, یہ جو ڈھیر محمد علی شاہ کے بچے ہیں میرے بچے. میں کہتا ہوں ان بچوں کو فری آف کاسٹ بہترین طبی سہولتیں دیں, بہترین ایجوکیشن کی سہولتیں دیں. میں علی جان اگر جھوٹ پہ ہوں تو مجھے سزا کر دیں, مگر اتنا تو کریں کہ بالادست طبقات کو قانون اور آئین ماننے کے لیے پابند تو کر دیں. ہم تو صرف اور صرف جو انصاف کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قانون کی سربلندی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, بہرا روی پیدا نہ تھی. یہ جو ہے نا دوسری جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, لوگ جو ہے نا جب بالادست طبقات قانون کو نہیں مانیں گے, آئین کو نہیں مانیں گے, لوگوں کے املاک پر زبردستی قبضے کریں گے, تو لوگ ہی ڈاکے ڈالیں گے, لوگ ہی چوریاں کریں گے, لوگ بھی منشیات بیچیں گے. اچھا, آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو خلیل الرحمان خان کہتے ہیں کہ صرف داؤد خیل اربن کو حقوق دیے جائیں. سر یہ رولر بھی تو داؤد خیل یونین. میری بات سن رہے ہیں, میری جو واجب العرض ہے میرے پاس ریکارڈ ہے, میں نے نکلوائی ہوئی ہے. سال 1870 کی فرسٹ بندوبست جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا میرے پاس موجود ہے. پھر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں یہ پہلے درست تھی, لیکن سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ چونکہ پاکستان بن چکا ہے,
یہ اب اسلامی ریاست ہے، چاہے آپ اور میں مانیں یا نہ مانیں، اب ہمیں حقوق اسی طرح برابری کے ہیں، لہذا جن کی زمین تھی آئی یا نہیں آئی وہ ہمارے ساتھ کو شیئر ہے، اب اس فیسلٹیز میں وہ ہمارے ساتھ کو شیئر ہیں، جن لوگوں کی زمینیں آئیں یا نہیں آئیں وہ سب ہمارے ساتھ کو شیئر ہیں، چاہے وہ ان کی ملکیت تھی یا نہ تھی۔ یہ سراؤنڈر میں جو بھی علاقے آتے ہیں سراؤنڈنگ میں کہتا ہوں ان کا بنیادی حق ہے، میں ان کے یہ میری آواز ہے، صحیح، میرے بچے ہیں یار، میرے کلچر کے، میری تہذیب کے، میری ثقافت کے بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ادارے ان کو بہتر طبی سہولتیں دیں فری اینڈ کاسٹ۔ اور یہ تو سر بیماریاں پھیلا رہے ہیں، یہ بیماریاں پھیلا رہے ہیں، یہ تعصب پھیلا رہے ہیں، یہ لوگوں کو جرائم پیشہ بنا رہے ہیں۔ جب آپ ایک سکول ماسٹر 35,000 روپے تنخواہ پہ کام کرے گا، خدا کے لیے مجھے بتائے کہ وہ 35,000 کا ٹیچر کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرے گا، کیسے اپنے گیس کا بل دے گا، کیسے اپنی بجلی کا بل دے گا، کیسے اپنے بچوں کو روزگار، روٹی اور روزگار دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ چونکہ انقلابی باتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو کیا کوئی قانونی راستہ بھی ہے کہ یہ حقوق دینے پر مجبور ہو جائیں علاقے کو؟ عالی جان میری درخواست، اب بھی میں کورٹ میں کھڑا ہوں، اب بھی میں ہاتھ جوڑ کے عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، خدا لیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میری یہ ایج ہے، مجھے نہیں چاہیے کوئی پیسے نہیں، کوئی ان سے کوئی لالچ غرض نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میری واجب العرض کی روح کے مطابق میرے لوگوں کو یہ بینیفٹ دیں، میرے شہر کے لوگوں کو، میرے یہ جو میں کہتا ہوں نا داؤد خیل تھانہ داؤد خیل کی بات کرتا ہوں میں، ان لوگوں کو یہ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ٹاؤٹ پالے ہوئے ہیں، انہوں نے جا بجا ٹاؤٹ پیدا کر رکھے ہیں، جو ٹاؤٹ سب اچھا کی، جس طرح تھانے میں ٹاؤٹ چلتے ہیں اسی طرح انڈسٹری میں بھی ٹاؤٹ آ گئے ہیں۔ تو کیا ایسا کوئی ممکن ہے کوئی مستقبل قریب میں کوئی حالات بہتر ہو جائیں؟ سر بہت مشکل مجھے تو نظر آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں بنیادی طور پہ ایک چھوٹا سا پولیٹیکل ورک ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن جتنی بہرا روی یہاں ہے، یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو آرگنائز کرنا میرے جیسے ایج کے بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پڑھے لکھے طبقے، میں تلخ کیوں ہوں پڑھے لکھے طبقے پہ، میں تلخ اس لیے ہوں پڑھے لکھے طبقے کی، ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو آرگنائز کریں، قانونی راستے اپنائیں، قانون بالآخر میرا ایمان مطمئن ہے۔ میں نے جج صاحب کو اسی طرح کہا جیسے آپ کو میں نے کہا، سر میرا ایمان ہے ظلم اسی طرح ختم ہوگا، آپ پڑھے لکھے لوگ اس بربرین کی جو بربریت ہے، یہ بربریت ہے لوگوں کو یار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نئی جو نسل ہے ہماری، ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا لاپرواہ ہو گئی ہے، یا ان کو امید نہیں ہے، وہ نا امید ہو چکی ہے؟ یہاں پہ ٹیمیں بن گئی ہیں، اب لوگوں کو انہوں نے گروہوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، گروہوں میں جب قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ دوسرے نمبر پہ کہا یہ پڑھے لکھے طبقے کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور اس لڑائی کو قانونی شکل عدالتیں، مجھے میرا مان ہے کہ انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا اور ملے گا۔